واقعات ہو چکے ہیں، اور دانش سے بہتر میرے نزدیک کوئی باخبر ایسا نہیں ہے جس سے میری بات ہوتی ہو. تو بغیر تمہید باندھے میں دانش سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے بلوچستان میں، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ انفارچونیٹلی بلوچستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو آ، دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. جیسے کہ میں اس دن آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایس آئی ایف سی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے پاکستان کے لیے. اور ایس آئی ایف سی کے تین بڑے جز ہیں، مین جز ہیں. ایک گرین پاکستان ہے، یعنی ایگریکلچر، دوسرا منرل ہے، اور تیسرا جو ہے پرائیویٹائزیشن ہے. تو تینوں کے خلاف اس وقت آپ کو ایک محاذ نظر آ رہا ہے. پرائیویٹائزیشن کو ڈریل کر دیا گیا پی آئی اے کی ایک سرٹن جماعت کی طرف سے، وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کے. گرین پاکستان کے پروجیکٹ کو اس وقت کنال کے ایشو کو ڈسپیوٹ بنا دیا گیا ہے. اور ظاہری بات ہے جو آپ کا سب سے بڑا جو منرل ڈپازٹ ہے وہ یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں، گولڈ کے اور سارے جو ڈپازٹس ہیں. اور اتفاقاً ندیم بھائی، میں بلوچستان بہت ایکسٹینسولی ٹریول کیا ہوں ایک زمانے میں. اور یہ جو ایک مت ہے نا کہ یہ کوئی ان کے خلاف بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑے آپریشن ہو رہے ہیں. میں سوئی تک کے علاقے میں گیا ہوں. میں آپ سمجھ لیں چمن بارڈر بھی دیکھا ہے، کلات بھی دیکھا ہے، ریکو دگ بھی دیکھا ہے، کتھیان بھی دیکھا ہے، میں نے دال بندین بھی دیکھا ہے. سارے علاقے جو بلوچستان کے ہیں، جہاں جہاں پر بھی منرل ہو سکتا ہے، میں نے وہ سارے علاقے دیکھے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ میں آپ جس زمانے میں ٹریولنگ ہو رہی تھی وہ 2002 سے 2004 کی بات ہے. جس زمانے میں نہ بگٹی کو مارا گیا تھا، نہ کچھ ہوا تھا. اور آلریڈی جو بلوچ تھے وہ پاکستان کے خلاف جو تھے، یہ جو نیشنلسٹ تھے، یہ بکواس کر رہے تھے آلریڈی. اچھا. صحیح ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جی کوئی بہت بڑا کوئی بگٹی کو مارنے کے بعد سے کوئی بلوچوں نے پاکستان کے خلاف کوئی تحریک سٹارٹ کر دی ہے. بگٹی نے کون سا جو ہے وہ بلوچوں کے ساتھ کوئی بہت اچھا کیا ہوا تھا. میں سوئی کے علاقے میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے وہاں کتنے قسم پرسی کے اندر وہاں کے لوگ رہتے تھے. ملینز آف ڈالرز ان کو ملتے تھے اور 1 روپیہ 1 ٹکا نہیں خرچ کرتے. سردار جو ہے ان کو آج کہتے ہیں نا سرداری جو ہے مسئلہ کا حل ہے، جرگا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا. تو یہ آئی تھنک یہ جو ہوا ہے، یہ پورا اس ایفرٹ کو جو کہ پاکستان کی انتظامیہ کرنا چاہ رہی ہے تاکہ ایس آئی ایف سی چلے، آئی ایم ایف کا پیسہ ہے، اس کو ڈریل کرنے کی کوشش ہے. اچھا. جیسا کہ میں پچھلے دنوں آپ سے کہہ رہا تھا، پہلے کنال کا مسئلہ سٹارٹ کیا گیا. اب ظاہری بات ہے آپ دیکھیں نا وہ جو اینٹی پاکستان چینلز ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، احمد دورانی جیسے ہینڈلز، کہ اب بلوچستان کے اندر کچھ کرنا پڑے گا تو مارنگ بلوچ سے بات کرنی پڑے گی. صحیح ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب 2 منٹ کا کام ہے الٹا لٹکا کے سیدھا کر دینا سب کے لیے. تو بہت انفارچونیٹ ہوا ہے. اور ملک کی بدنامی ہوتے ہوتے رہ گئی. ٹرن اوور اس طرح ہوا ہے ندیم بھائی کہ اگر یہ کیجولٹی کاؤنٹ اتنا زیادہ ہو جاتا تو پاکستان کی اور بدنامی تھی. ہمارے پاکستان کی آرمی نے بڑا افیکٹو آپریشن کر کے ان کو نیوٹرلائز کیا. ڈیورنگ آپریشن کیجولٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، 1-2 شہادتیں ہیں ڈیفینیٹلی. کوئی کہتا ہے 4 ہیں، کوئی کہتا ہے 5 ہیں. میں کہتا ہوں ہم تو 400 سمجھ رہے تھے، 450 سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے اس ٹائم پہ کہ جی 100 گر گئے، 200 گر گئے. کوئی ایسا نہیں ہے. اس وقت جو نمبرز آئی ایس پی آر نے دیے ہیں وہی نمبرز ہیں. اور اگر اس کے علاوہ کوئی نمبرز ہیں تو دکھائے، کوئی پروف دے. جیسے ہی تو وہی بات ہے نا، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی ریلی پہ گولی چلی تو انہوں نے کہا 250 مر گئے، 300 مر گئے، اور 10 باڈیاں نہیں دکھا پائے وہ. تو کوئی نمبرز ہیں دکھائیں. کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ویڈیوز ہوں گی، کچھ ہوں گی، اور کوئی ایسی بات نہیں کسی کو دکھانے کی. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری پاک فوج نے بڑا افیکٹو، بڑا دلیرانہ آپریشن کیا ہے. اور جہاں تک رپورٹ وہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، کیجولٹیز منیمائز رہی ہیں، 25 یا 27 کے قریب کیجولٹیز رہی ہیں. اور ایک دکھایا ہے ہماری پاک فوج نے کہ ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے دہشت گردوں کے ساتھ. یہ میں ان کو ملیٹنٹ نہیں کہوں گا، کیا یہ دہشت کردار گرد. ہے؟ اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے جو تم نے ابھی بھی بات کی کہ 50 لوگ چلے گئے. میں نے جس دن یہ واقعہ ہوا ہے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، بلکہ میں پہلے بھی کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، دونوں پہ تم ذرا بات کرنا کہ یہ جو 50 لوگ غائب ہوئے ہیں، کیا یہ مر گئے یا یہ بلوچستان میں چلے گئے؟ اور کیا یہ ممکن ہے، یہ میں نے نقشہ لگایا ہوا ہے، کہ یہ نہ مرے ہیں، نہ یہ بلوچستان میں ہیں، بلکہ یہ صوبہ سندھ میں چلے گئے،
اس کو اگر دیکھو جو سبی ہے وہاں سے یہ بڑے آسانی سے کچے کا علاقہ جو ہے وہ غائب ہے، اور وہاں پر لاقانونیت ہے. اور اس وقت تم پہلے یہ بھی تمہید میں بتا چکے ہو کہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی ایک طرف تو دستخط کر دیے زرداری نے اس پورے سسٹم پر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ خود ہی، میں یہ بات کہہ چکا ہوں 2 دن پہلے ویڈیو میں، کہ یہ مجھے تو پیپلز پارٹی کی انسٹیگیٹڈ مہم لگ رہی ہے بلیک میلنگ کی، کہ اس نے دیگر سندھ کے قوم پرستوں کو کہا ہے کہ بھئی تم لوگ شور مچاؤ اور پھر ہم بھی ساتھ ہوں گے اور مل کر بلیک میلنگ کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہ سندھ کے اندر میں سمجھتا ہوں اپوزیشن، علیحدگی پسند، جی ایس این، پیپلز پارٹی، سب کے سب ایک پیج پر ہیں. وہ ایک علیحدہ بات، لیکن یہ بندے غائب ہوئے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ بندے جو ہیں سندھ میں آئے ہوں اور سندھ میں غائب ہوں، ان کو پناہ جو ہے پیپلز پارٹی یا اور دیگر وڈیروں نے دی ہو؟ ان 2-3 نکات پر ذرا بات کرو. دیکھیں آئی ایم شیور کہ دیکھیں ایک بات تو کہی جاتی ہے نا کہ جب بھی پیپلز پارٹی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلے پیپلز پارٹی کے پاس پراکسیز ہیں جو سیسا پلائی دیوار بن کے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہاں صحیح ہے. جیسے الطاف حسین تھے، اکثر و بیشتر وہ کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ اٹس ویری کوئنسیڈنٹل، آپ نے جو بات کہا ہے سمجھنے والی بات ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کے پریشر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی میں سے فوکس ہٹ جاتا ہے اور وہ سڈنلی ہیرو بن کے سامنے آ جاتے ہیں. جیسے آج بلاول بھٹو ایک تقریر کر کے ہیرو بن کے سامنے آ گئے. صحیح ہے. اور انہوں نے ایک تقریر کر دی وہاں پہ، ان کو موقع مل گیا اپنی جو انہوں نے علاج کروایا اپنا اس کو دکھانے کا نیشنل ٹی وی پہ. تو بالکل میں نے یہ علاقہ ٹریول کیا ہوا ہے ندیم بھائی. جیک آباد کی جو روڈ ہے جو سبی تک جاتی ہے، اور چونکہ میں اس روڈ پہ ایک زمانے میں کافی ٹریول کرتا تھا بائی روڈ ٹو کوئٹہ، تو بالکل پاسبلٹی ہے کہ یہ جو بیلٹ ہے اس کے ساتھ آئی ایم شیور کہ سوچنے والی بات ہے کہ جو کچھ لوگ جو بچے ہیں آپریشن کے بعد، انہوں نے کہا کہ جب شروع میں بہت بڑی تعداد تھی، پھر وہ تعداد کم رہ گئی، کسی نے کہا 100 تھی، 50 رہ گئی، 60 رہ گئی، تو وہ جو 40 یا 50 لوگ ہیں، اور وہ جب تک آرمی آپریشن سٹارٹ ہوا تب تک کچھ گھنٹوں کا ڈفرنس تھا بیچ میں. ٹھیک ہے. جب وہ کہہ یہ رہیں گے جب وہ ٹیک اوور ہوا اس کے بعد نمبرز کم ہو گئے. تو پاسبل ہے وہ اتنا لمبا ڈسٹینس تو نہیں ہے جہاں پر آپ ہیں، جہاں پر سوری یہ میپ پہ جگہ دکھائی گئی ہے ادھر سے سندھ کا بارڈر ہے، کچے کا بارڈر اتنا دور نہیں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپریشن سٹارٹ ہوگا تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ فوج کا جو پہلا آبجیکٹو ہوگا وہ ریسکیو کرنا ہوگا وکٹمس کو. وہ اپنا سارا کا سارا اپنا فوکس ادھر لگائیں گے. تو اگر وہ جو بھی 40-50 لوگ ہیں، اگر وہ وہاں سے کوئی 50-100 کلومیٹر دور بھی ہو گئے تو ان کے لیے اسکیپ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اور ان کو بھی پتا ہوگا کہ سارا کا سارا جو فوکس ہے اس وقت جتنی بھی چیزوں کا، وہ لاجیکلی جو ہوگا وہ بلوچستان کے اوپر ہوگا. تو یس یو کوڈ بی پاسبلی رائٹ. کوئنسیڈنٹلی ایک سوچ تو میرے بھی دماغ میں آ رہی تھی کہ ابھی کنال پہ ایک مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے اور اچانک سے ایک پھڈا کھڑا ہو گیا اور پھر یہ اچانک سے یہ واقعہ ہو گیا. اور سبی میں ہوا. عموماً اس طرح کے ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ سندھ کے بارڈر سے بہت دور ہوتے ہیں، مکران میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں. اس دفعہ ایک دم یور اینگل کوڈ بی ویری پاسبل. یہ تو فوج کو دیکھنا ہے، اداروں کو دیکھنا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا یہ ایک ویڈیو سنو. بلوچوں کو چھوڑ دیں. اچھا چلیں آپ کر لیں. نہیں آپ تھوڑی مجھے سی یہ چلیں آپ ذہن میں بات آ رہی ہے، پیغام دے دوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بلوچستان کو آزاد کرا لیں گے، تو آزادی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ خوشکن بہت ہے، لیکن اتنا آسان کیا ناممکن ہے. اگر جو آزادی نہیں آپ چاہتے ہیں. کوئی آزادی ندی میں ایک منٹ کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں نے آپ کو 2 ویڈیوز اور بھیجی ہیں، اگر آپ دیکھ لیں ہاں اپنے دماغ سے نا یہ فطور نکال لیں ہاں کہ یہ آزادی ہاں چھتر پڑیں گے اب نہیں بس. ایک تھوڑی ٹھیک ہے سی نا. امپورٹنٹ نہیں بات ہے. نہیں کوئی نیگوشیٹ نہیں، کوئی نیگوشیٹ نہیں کوئی نیگوشیشن کی بات وہ نہیں ہے. آپ کو پاکستان میں رہنا ہے، ہاں ان کو پاکستان میں رہنا ہے تو انسان کے بچے بن کے پاکستانی بن کے رہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں اور یہ انسان کے بچے بن کے پاکستانی بن کے رہیں. یہ کوئی نیگوشیٹ نہیں ہوگا. باقی آپ نے خود کہہ دیا سب سے زیادہ ریسورسز پروپورشنلی بلوچ کھا رہے ہیں. صحیح ہے. آپ اپنا حصہ لیں ان سے جا کے، وہ آپ کو لڑا رہے ہوں گے اور خود قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کی ہو سکتا ہے کسی بلوچ سے کوئی بات چیت ہو گئی ہو. انسان کے بچے بن کے رہیں، بہت ہو گیا. اور یہ سب ڈرامے بازی آپ بند کریں، بہت ہو گیا. دس از اٹ. ہاں جب ہم اپنے اوپر الطاف جیسے کو لات مار کے باہر کر سکتے ہیں تو ہم باقی چیزوں میں بھی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کلیئر بتا رہا ہوں میں آپ کو بات. صحیح ہے. کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچے نہیں ہیں.
یہ ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی بچے نہیں ہیں کہ آپ کے سمجھانے سے مان جائیں گے. ان کو ایک ہی زبان سمجھ میں آئے گی جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ اچھا بلوچستان کے اندر, وہی زبان چلو سمجھ میں آئے گی. یہ